طارق صاحب، اگر جیسے کہ 4 دور ناکام ہو گئے، 5واں بھی لگ نہیں رہا، جس طرح کا ایٹیچیوڈ افغانستان نے اپنایا ہوا ہے، تو اگر یہ معاملات بالکل ڈیڈ لاک بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو پھر کھلی جنگ ہے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی یا افغان طالبان کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران بھائی جن صاحب نے بڑی تفصیل سے ڈائلاگ کے حوالے سے بھی اور پاک افغانستان آگے مستقبل میں کیا منظر کشی ہو سکتی ہے اس پہ گفتگو کی ہے۔ میں اسے انڈوز کرتے ہوئے آپ کے سوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ پاکستان بالکل یہ حق رکھتا ہے کہ اگر افغانستان سے کسی بھی وقت کسی بھی بارڈر ایریا سے دراندازی کی کوشش کی گئی پاکستان کی سرزمین پہ، یا دہشت گردوں نے وہاں پہ محفوظ ٹھکانے بنا کے اور اپنی تربیت گاہیں بنا کے وہاں سے آگے پاکستان کی سرزمین پہ پاکستانی افواج پہ یا ہماری سویلینز پہ حملے کیے، تو اگین آئی ریپیٹ، ہم بالکل حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم اس کا انہیں منہ توڑ جواب دیں، پاکستان کے اندر بھی، اور جہاں ان کے محفوظ ٹھکانے ہوں گے، تربیت گاہیں ہوں گی افغانستان کے اندر، ان پہ گولہ باری کرنا، ایئر سٹرائک سے انہیں تباہ کرنا، یہ ہمارا رائٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک یہ اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت افغان طالبان رجیم جو کام کر رہی ہے کہ وہ وہاں پہ دہشت گردوں کو نہ صرف ان کی سرپرستی کر رہی ہے بلکہ انہیں اسلحہ دے رہی ہے، انہیں محفوظ ٹھکانے دے رہی ہے، ان کی وہاں پہ محفوظ تربیت گاہیں ہیں، اور وہ قطعی طور پہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہو رہے کہ وہ ان کو اس کام سے روکیں، ان تیاریوں کو روکیں، ان کی سہولت کاری کو روکیں۔ اور جب ہم نے 10 اکتوبر کو ان کے محفوظ ٹھکانوں پہ دہشت گردوں کے حملہ کیا افغانستان کے اندر، اس کے بعد وہ قطر گئے کہ جی سیز فائر کرائیں، تو ہم نے کہا خوشی سے بات چیت سے معاملات طے ہو سکتے ہیں، تو اسے اچھی بات کوئی نہیں ہے۔ ہمارا افغان عوام سے نہ کوئی مخالفت ہے نہ کوئی دشمنی ہے، افغانستان سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے۔ لیکن جس طرح جل صاحب نے کہا کہ خود افغان قوم جو ہے وہ افغان طالبان رجیم کے شکنجے میں آئی ہوئی ہے، جو کہ ایک جابرانہ تسلط ہے جو انہوں نے وہاں پہ قائم کیا ہوا ہے۔ ابھی تک وہ اس کو ایک گورنمنٹ کی شکل نہیں دے سکے، بلکہ ایک جتھا نما ان کا گروپ ہے جس نے افغانستان کو قابو کیا ہوا ہے۔ ہمیں اس سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے، ہم نے انہیں پہلے بھی سپورٹ کیا ہے، ابھی بھی پاکستان پچھلے 3 سال سے ان کے ساتھ سپورٹیو کردار میں جا رہا ہے۔ لیکن جب ہماری سرزمین، ہمارے شہری، ہماری افواج، جوان، افسران محفوظ نہیں ہوں گے اور ان کی جانیں جو ہیں وہاں یہاں ضائع ہوں گی، تو پھر پاکستان جنگ کے لیے تیار ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، یہاں پہ ان پہ حملے کریں گے، آپ کا پوائنٹ آ گیا، تو ہم بالکل ان کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں یہ بھی بات ذرا ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، میں وہ باتیں نہیں دہراؤں گا جو جنرل صاحب نے کی ہیں، کہ ہمارے بہت سارے دوست یہ کہا کرتے تھے کہ جناب بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں، جی بات چیت کے ذریعے معاملات حل کریں۔ اس سے زیادہ منظم بات چیت کیا ہو سکتی ہے جو دوحہ میں ہوئی، جو آج ترکیہ میں ہو رہی ہے؟ یہ وہ گفتگو کا طریقہ ہے جو پاکستان گورنمنٹ نے، ہمارے انٹیلیجنس کے اداروں نے اپنایا ہے کہ ہم بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جو بم لے کے ہاتھ میں کھڑا ہے یا بندوق لے کے کھڑا ہے، اس سے تو بات چیت ہو ہی نہیں سکتی، نہ اس کو کوئی فائدہ ہے نہ ہوگی۔ لیکن ان کے سہولت کار جو اس وقت موجود ہیں ان سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، مذاکرات سے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلا دور ہوتا ہے 18 گھنٹے کا، دوسرا ہوتا ہے 17 گھنٹے کا، تیسرا دور ہوتا ہے 19 گھنٹے کا، اب چوتھا دور جو ہے وہ جاری ہے۔ اس سے پاکستان کی آپ بات چیت میں جو دلچسپی ہے اس کو دیکھیں۔ ہم اپنے جو میڈیٹرز ہیں جو ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، قطر کے بھائی ہمارے، ترکیہ کے، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ بھی صبر کے ساتھ ان مذاکرات میں ساتھ شامل ہیں اور انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو۔ پورا، میں بس آخری جملہ کہہ دوں، ابھی تک ہماری پوری کوشش ہے کہ مذاکرات سے یہ بات چیت حل ہو، اور اگر نہیں ہوگی تو اس کے بعد اگین پھر پاکستان اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتا ہے، اپنی سرزمین کا دفاع کرنا جانتا ہے، چاہے اس کے لیے ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے۔